السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو اللہ پاک اچھی صحت کے ساتھ شاد و آباد رکھے اور آپ سب کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو جائے، اور اس دنیا سے جتنے بھی لوگ گزر گئے ہیں اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ہی بچوں کو دیندار بنائے، آمین۔ اردو پڑھنا سکھاؤں گی، اردو پڑھنے کی مشق کرواؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں، پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک پہیلی دی تھی جس کا جواب آپ لوگ کو دینا تھا، تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا جو جواب ہے وہ ہوگا کچھوا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی کاف سے اس کا جواب ہوگا کچھوا۔ کل کی پہیلی کا جواب میں دے چکی، اور اب میں آپ لوگ کو اردو پڑھنے کی مشق کرواتی ہوں، یعنی آج کی کلاس میں اردو پڑھنا سکھا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو مشق۔ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے ہمارے، یہاں سے اتنا ہو گیا ہا، اور میم الف زبر ما، اور را یا زر رے۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے صرف محمد، اور دوسرا نام ہے احمد۔ تو یہ جو حضرت لگایا جاتا ہے یہ ان کے احترام میں لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا نام عزت سے اور ادب سے لینا چاہیے، تو اسی لیے حضرت لگایا جاتا ہے، اور نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ ان پر درود بھیجا جاتا ہے نا؟ تو یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چھوٹا درود شریف ہے، پیارے نبی کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لگایا جاتا ہے۔ تو ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے محمد، ٹھیک ہے؟ اور ادب سے ان کا نام لیا جائے پورا نام تو اس طرح بولیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امید ہے میں آپ لوگ کو سمجھا پائی۔ یہاں لکھا ہوا ہے آپ، اور اس ساتھ کا مطلب تو میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، اگر آپ روزانہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ عرب دیس کا ایک مشہور، میم شین زبر مش، اور یہاں سے ہو گیا ہے واپش ہو، اور رے کے اوپر جزم لگائیں گے، لگا دیں گے تو ہو جائے گا مشہور شہر ہے۔ عرب دیس میں بہت سے خاندان تھے۔ دیکھیے خا میں لگ رہا ہے الف، تو اس کی آواز اوپر جائے گی اور منہ کھول کے پڑھا جائے گا خا، اور خا کو نون میں ملا دیں گے تو ہو جائے گا خان، اور دال الف زبر دا، اور پھر دا کو نون میں ملا دیں گے تو ہو جائے گا دان، ہو جائے گا خاندان۔ تا میں 2 چشمی ہے لگ گیا تو ہو گیا تھا، اور تھا میں یا لگ گیا تو تھا یا زر تھے۔ خاندان تھے، سب سے عزت والا خاندان قریش کا تھا۔ قاف پیش کو، را یا زبر رے، شین کے اوپر جسم لگ جائے گا تو ہو جائے گا شین معقوف، قریش کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ تھا اور امی کا نام آمنہ تھا۔ دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اتنا ہو گیا پا، اور پا میں 2 چشمی ہا تو ہو گیا فا، اور فا را زر پھر دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو
پھر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، چچا نے بڑی محبت سے پالا۔ الحمدللہ آج کی کلاس کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اچھی طرح سے پڑھائی کیا کیجیے، اور میں آپ لوگوں کو اردو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اردو لکھنا بھی سکھاتی ہوں۔ تو جن لوگوں کو اردو نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، تو آپ لوگ اردو لکھنا سیکھیے۔ اور مسلم بچوں کے لیے تو یہ بیحد ضروری ہے کہ وہ اردو پڑھنا بھی جانیں اور اردو لکھنا بھی جانیں، اور ہر طرح کا علم حاصل کرنے میں سب سے آگے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو علم کی دولت سے نوازے، آمین۔ میں آپ لوگوں کو ہر روز ویڈیو نہیں دے پا رہی ہوں، تھوڑی طبیعت ناساز کی وجہ سے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کو 1 دن 2 دن بعد کر کے، اور میں اب آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور دن اور رات کی 5 نمازیں وقت پر ادا کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔